وہ میری بات مان لیں گے، وہ میری صورتحال کو سمجھ لیں گے، مگر تم تو مجھ سے شادی کر چکی ہو۔ امامہ چونک کر سالار کا چہرہ دیکھنے لگی۔ پیپر میرج ہے وہ، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں مجبوراً نکاح کر رہی ہوں، شادی تو نہیں ہے یہ۔ وہ اسے پلکیں جھپکائے بغیر گہری نظروں سے دیکھتا رہا۔ تم جانتی ہو میں آج لاہور گیا تھا جلال کے پاس۔ امامہ کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ تم نے اسے میری پریشانی اور صورتحال کے بارے میں بتایا؟ نہیں، سالار نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ جلال نے شادی کر لی ہے، سالار نے لاپرواہی سے کندھے جھٹکتے ہوئے کہا۔ وہ سانس لینا بھول گئی، پلکیں جھپکائے بغیر وہ کسی بت کی طرح اسے دیکھنے لگی۔ 3 دن ہو گئے اس کی شادی کو، کل پرسوں تک تو وہ سیر و تفریح کے لیے نادراً ریاض کی طرف جا رہا ہے۔ اس نے میری کوئی بات سننے سے پہلے ہی مجھے یہ سب کچھ بتانا شروع کر دیا تھا۔ شاید وہ چاہتا تھا کہ میں اب تمہارے بارے میں بات نہ کروں۔ اس کی بیوی بھی ڈاکٹر ہے۔ سالار بات کرتے کرتے رک گیا۔ میرا خیال ہے اس کے گھر والوں نے تمہارے مسئلے کی وجہ سے ہی اس کی اس طرح اچانک شادی کر دی۔ وہ یکے بعد دیگرے جھوٹ پر جھوٹ بولتا جا رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، جیسے کسی خلا سے آواز آئی تھی۔ ہاں، مجھے بھی یقین نہیں آیا تھا اور مجھے توقع تھی کہ تمہیں بھی یقین نہیں آئے گا، مگر یہ سچ ہے۔ تم فون کر کے اس سے بات کر سکتی ہو اس بارے میں؟ سالار نے کندھے جھٹکتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ امامہ کو لگا کہ وہ پہلی بار صحیح معنوں میں گھپ اندھیرے میں آ کھڑی ہوئی ہے۔ روشنی کی وہ کرن جس کے تعاقب میں وہ اپنا اتنا عرصہ چلتی آئی، یکدم گل ہو گئی۔ راستہ تو ایک طرف، وہ اپنے وجود کو بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اب تم خود سوچ لو کہ لاہور جا کر تم کیا کرو گی؟ وہ تو اب تم سے شادی کر سکتا ہے، نہ اس کے گھر والے تمہیں پناہ دے سکتے ہیں۔ بہتر ہے تم واپس چلی جاؤ، ابھی تمہارے گھر والوں کو پتہ نہیں چلا ہوگا۔ امامہ نے کہیں بہت دور سے سالار کی آواز آتی ہوئی سنی۔ وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ مجھے لاہور چھوڑ آؤ، وہ بڑبڑائی۔ جلال کے پاس جاؤ گی؟ نہیں، اس کے پاس نہیں جاؤں گی، مگر میں اپنے گھر نہیں رہ سکتی۔ وہ یکدم صوفے سے اٹھ کر کھڑی ہوگی۔ سالار نے ایک سانس لے کر الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ یا پھر مجھے گیٹ تک چھوڑ آؤ، میں خود چلی جاتی ہوں۔ تم چوکیدار سے کہو وہ مجھے باہر جانے دے۔ اس نے بیگ اٹھا لیا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ یہاں سے بس اسٹینڈ کتنی دور ہے؟ اتنی دھند اور سردی میں تم پیدل وہاں تک جا سکو گی؟ جب اور کچھ نہیں رہا میرے پاس تو دھند اور سردی سے مجھے کیا ہوگا؟ سالار نے اسے گیلی آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنی آنکھوں کو رگڑ رہی تھی۔ سالار اس کے ساتھ کہیں جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ لاہور تو بہت دور کی بات تھی، اسے ابھی بھی نیند آ رہی تھی اور وہ سامنے کھڑی لڑکی کو ناپسند کرتا تھا۔ ٹھہرو، میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کی زبان سے یہ جملہ کیوں اور کیسے نکلا۔ امامہ نے اسے ڈریسنگ روم کی طرف جاتے دیکھا۔ وہ کچھ دیر بعد باہر نکلا تو شب خوابی کے لباس کی بجائے ایک جینز اور سویٹر میں ملبوس تھا۔ اپنے بیڈ کی سائیڈ ٹیبل سے اس نے کی چین اور گھڑی کے ساتھ اپنا والٹ بھی اٹھایا۔ امامہ کے قریب آ کر اس نے بیگ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ نہیں، میں خود اٹھا لوں گی۔ اٹھا لیتا ہوں۔ اس نے بیگ لے کر کندھے پر ڈال لیا۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے پورچ میں آ گئے۔ سالار نے اس کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تھا
اور بیگ کو پچھلی سیٹ پر رکھ دیا۔ گاڑی گیٹ کی طرف آتے دیکھ کر چوکی دار نے خود ہی گیٹ کھول دیا تھا، مگر اس کے قریب سے گزرتے ہوئے سالار نے اس کی آنکھوں میں حیرت کو دیکھ لیا جو اس کی نظروں میں رات کے اس وقت فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی امامہ کو دیکھ کر آئی تھی۔ یقیناً وہ حیران ہوا ہوگا کہ وہ لڑکی اس وقت اس گھر میں کہاں سے آئی تھی۔ تم مجھے بس اسٹینڈ پر چھوڑو گے؟ مین روڈ پر آتے امامہ نے اس سے پوچھا۔ سالار نے ایک نظر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ نہیں، میں تمہیں لاہور لے جا رہا ہوں۔ اس کی نظریں سڑک پر مرکوز تھیں۔ گاڑی اس سڑک پر دوڑ رہی تھی جو تقریباً سنسان تھی۔ ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا۔ اسٹیئرنگ پر دایاں ہاتھ رکھے اس نے بائیں ہاتھ کو منہ کے سامنے رکھ کر جمائی روکی اور نیند کے غلبے کو بھگانے کی کوشش کی۔ اس کے برابر کی سیٹ پر بیٹھی امامہ بے آواز رو رہی تھی اور سالار اس بات سے بے خبر تھا۔ وہ وقتاً فوقتاً اپنے ہاتھ میں پکڑے رومال سے اپنی آنکھیں پونچھتی اور ناک رگڑ لیتی اور پھر سامنے ونڈ اسکرین سے باہر سڑک پر نظریں جما کر رونا شروع کر دیتی۔ سالار کو پتہ چل گیا کہ وہ رو رہی ہے۔ سالار وقفے وقفے سے اس پر اچھڑتی نظر ڈالتا رہا۔ اس نے امامہ کو کوئی تسلی دینے یا چپ کروانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ خود ہی کچھ دیر آنسو بہا کر خاموش ہو جائے گی، مگر جب 1 گھنٹہ گزر جانے کے بعد بھی وہ اسی رفتار سے روتی رہی تو وہ کچھ اکتانے لگا۔ اگر تمہیں گھر سے اسی طرح بھاگ آنے پر اتنا پچھتاوا ہونا تھا تو پھر تمہیں گھر سے بھاگنا ہی نہیں تھا۔ سالار نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا۔ امامہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ ابھی تو شاید تمہارے گھر میں کسی کو تمہاری غیر موجودگی کا پتہ بھی نہیں چلا ہوگا۔ اس نے کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرنے کے بعد اسے مشورہ دیا۔ مجھے کوئی پچھتاوا نہیں۔ اس بار اس نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد قدرے بھرائی ہوئی مگر مستحکم آواز میں کہا۔ تو پھر تم رو کیوں رہی ہو؟ سالار نے فوراً پوچھا۔ تمہیں بتانے کا کوئی فائدہ ہے؟ وہ ایک بار پھر آنکھیں پوچھتے ہوئے بولی۔ سالار نے گردن موڑ کر اسے غور سے دیکھا اور پھر گردن سیدھی کر لی۔ لاہور میں کس کے پاس جاؤ گی؟ پتہ نہیں۔ امامہ کے جواب پر سالار نے قدرے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ تمہیں پتہ نہیں تم کہاں جا رہی ہو؟ فی الحال تو نہیں۔ تو پھر آخر تم لاہور جا ہی کیوں رہی ہو؟ تو پھر اور کہاں جاؤں؟ تم اسلام آباد میں ہی رہ سکتی تھی۔ کس کے پاس؟ لاہور میں بھی تو کوئی نہیں جس کے پاس تم رہ سکو، اور وہ بھی مستقل جلال کے علاوہ۔ سالار نے آخری 3 لفظوں پر زور دیتے ہوئے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے پاس جا رہی ہو تم؟ کچھ دیر بعد اس نے قدرے چبھتے ہوئے انداز میں کہا۔ نہیں، جلال میری زندگی سے نکل چکا ہے۔ سالار اندازہ نہیں کر سکا کہ اس کی آواز میں مایوسی زیادہ تھی یا افسردگی۔ اس کے پاس کیسے جا سکتی ہوں میں؟ تو پھر اور کہاں جاؤ گی؟ سالار نے ایک بار پھر تجسس کے عالم میں پوچھا۔ یہ تو میں لاہور جانے پر ہی طے کروں گی کہ مجھے کہاں جانا ہے، کس کے پاس جانا ہے، امامہ نے کہا۔ سالار نے کچھ بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھا۔ کیا واقعی وہ نہیں جانتی کہ اسے کہاں جانا تھا، یا پھر وہ اسے بتانا نہیں چاہتی تھی؟ گاڑی میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ تمہارا فیونسے کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، اسجد۔ کافی اچھا ہینڈسم آدمی ہے۔ ایک بار پھر سالار نے ہی خاموشی کو توڑا۔ اور یہ جو دوسرا آدمی تھا، جلال،
اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں، کچھ زیادتی نہیں کر دی تم نے اسجد کے ساتھ؟ امامہ نے اس کے سوال کے جواب میں کچھ نہیں کہا، وہ صرف سڑک کو دیکھتی رہی۔ سالار کچھ دیر گردن موڑ کر اس کے جواب کے انتظار میں اس کا چہرہ دیکھتا رہا، مگر پھر اسے احساس ہو گیا کہ وہ جواب دینا نہیں چاہتی۔ میں تمہیں سمجھ نہیں پایا، جو کچھ تم کر رہی ہو اسے بھی نہیں، تمہاری حرکتیں بہت عجیب ہیں، اور تم اپنی حرکتوں سے زیادہ عجیب ہو۔ سالار نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا۔ اس بار امامہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ کیا تمہاری حرکتوں سے زیادہ عجیب ہیں میری حرکتیں؟ اور کیا میں تم سے زیادہ عجیب ہوں؟ بڑے دھیمے مگر مستحکم لہجے میں پوچھے گئے اس سوال نے چند لمحوں کے لیے سالار کو لاجواب کر دیا تھا۔ میری کون سی حرکتیں عجیب ہیں اور میں کس طرح عجیب ہوں؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد سالار نے پوچھا۔ تم جانتے ہو تمہاری کون سی حرکتیں عجیب ہیں؟ امامہ نے واپس ونڈ اسکرین کی طرف گردن موڑتے ہوئے کہا۔ یقیناً میری خودکشی کی بات کر رہی ہو تم؟ سالار نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ حالانکہ میں خودکشی کرنا نہیں چاہتا، نہ ہی میں خودکشی کی کوشش کر رہا ہوں، میں تو صرف ایک تجربہ کرنا چاہتا تھا۔ کیسا تجربہ؟ میں ہمیشہ لوگوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں مگر کوئی بھی مجھے اس کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکا، اس لیے میں اس سوال کا جواب خود ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ بولتا رہا۔ کیا پوچھتے ہو تم لوگوں سے؟ بہت آسان سا سوال مگر ہر ایک کو مشکل لگتا ہے۔ What is next to XT؟ اس نے گردن موڑ کر امامہ سے پوچھا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے مدھم آواز میں کہا، پین؟ اینڈ واٹ از نیکسٹ ٹو پین؟ سالار نے بلا توقف ایک اور سوال کیا۔ نتھنگ۔ واٹ از نیکسٹ ٹو نتھنگ؟ سالار نے اسی انداز میں ایک اور سوال کیا۔ ہیل، امامہ نے کہا۔ اینڈ واٹ از نیکسٹ ٹو ہیل؟ اس بار امامہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ واٹ از نیکسٹ ٹو ہیل؟ سالار نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ تمہیں خوف نہیں آتا؟ سالار نے امامہ کو قدرے عجیب سے انداز میں پوچھتے سنا۔ کس چیز سے؟ سالار حیران ہوا۔ ہیل سے؟ اس جگہ سے جس کے آگے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، سب کچھ اس کے پیچھے ہی رہ جاتا ہے۔ معتوب اور مغضوب ہو جانے کے بعد باقی بچتا کیا ہے جسے جاننے کا تمہیں تجسس ہو؟ امامہ نے قدرے افسوس سے کہا، میں تمہاری بات سمجھ نہیں سکا، سب کچھ میرے سر کے اوپر سے گزرا ہے۔ سالار نے جیسے اعلان کرنے والے انداز میں کہا، فکر مت کرو، آ جائے گی، ایک وقت آئے گا جب تمہیں ہر چیز کی سمجھ آ جائے گی، پھر تمہاری ہنسی ختم ہو جائے گی، تب تمہیں خوف آنے لگے گا، موت سے بھی اور دوزخ سے بھی۔ اللہ تمہیں سب کچھ دکھا اور بتا دے گا، پھر تم کسی سے یہ نہیں پوچھو کرو گے کہ واٹ از نیکسٹ ٹو ایکس ٹی۔ امامہ نے بہت رسانیت سے کہا، یہ تمہاری پیش گوئی ہے؟ سالار نے اس کی بات کے جواب میں کچھ چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں، امامہ نے اسی انداز میں کہا۔ تجربہ؟ سالار نے گردن سیدھی کر لی۔ ہاں، یہ تمہارا تجربہ ہی ہو سکتا ہے کہ تم نے بھی خودکشی ہی کی ہے۔ میرا مطلب ہے کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے اپنے طریقے سے یہ کوشش کی، تم نے اپنے طریقے سے کی، سالار نے سرد موری سے کہا۔ امامہ کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو آ گئے۔ گردن موڑ کر اس نے سالار کو دیکھا۔ میں نے کوئی خودکشی نہیں کی۔ کسی لڑکے کے لیے گھر سے بھاگنا ایک لڑکی کے لیے خودکشی ہی ہوتی ہے۔
وہ بھی اس صورت میں جب وہ لڑکا شادی پر تیار نہ ہو۔ دیکھو میں خود ایک لڑکا ہوں، بہت برائٹ مائنڈڈ اور لبرل ہوں، اور میں بالکل برا نہیں سمجھتا کہ ایک لڑکی گھر سے بھاگ کر کسی لڑکے کے ساتھ کورٹ میرج یا شادی کر لے، مگر وہ لڑکا اس کے ساتھ تو دے۔ ایک ایسے لڑکے کے لیے گھر سے بھاگ جانا جو شادی کر چکا ہو، میری سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر تمہاری عمر میں بھاگنا بالکل حماقت ہے۔ میں کسی لڑکے کے لیے نہیں بھاگی ہوں۔ جلال انصر سالار نے اس کی بات کاٹ کر اسے یاد دلایا۔